اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 13 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی پوری مستعدگی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خوانی کریں گے۔ مزید یہ کہ تکرار کر کے اس کا اعادہ بھی کریں گے اور یہ جان لیں اچھی طرح سے کہ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ الکلام و انشاء میں جو اقسام بنتے ہیں، جو حیثیت ہوتی ہے اور جو ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں کلام انشائیہ کے، ان تمام ناموں کا شمار کر دیا ہے، جس میں امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ندا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے کل انہوں نے امر کی تعریف بتائی اور اس کے بعد اس کے صیغوں کا تعین کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ امر اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے دو صورتحال میں: جب سیاق و سباق کا تقاضا کر رہا ہو اور حالات کے قرینے وہاں موجود ہوں تو امر کا معنی اصلی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء سے ہٹ کر دوسرے مجازی معنی میں فعل امر کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی کی طرف آج مصنف شروع کر رہے ہیں۔ وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلی الى معان اخر تفهم من سیاق الکلام وقرائن الاحوال كالدعاء نحو اوزعنی ان اشکر نعمتک والالتماس نحو قولک لمن یساویک آتنی الکتاب والتمنی نحو الا ایها اللیل الطویل ولنجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی والارشاد نحو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل والتحدید نحو اعملوا ما شئتم والتعجیز نحو یا لبکر انشروا لی کلیبا یا لبکر این الفرار۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ معنی امر جو ہے اصلی تو یہ ہے کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، لیکن یہ معنی اصلی کبھی کبھی دوسرے کئی معنوں کے لیے، تقریباً اہل اصول نے، اصول بلاغت نے 26 معانی کے لیے بتائے ہیں ایسے، جو کبھی کبھی 26 معنی کے لیے امر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چند ہی ایسے اصول اور موقع محل بتائے جائیں گے، ان میں سے جہاں پر امر اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی مجازی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اوزعنی پہلی مثال، کالدعاء جیسے دعا کرنے کا معنی اوزعنی ان اشکر نعمتک میں۔ کہتے ہیں قد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلی، کبھی کبھی صیغہ امر اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف چلے جاتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں سیاق و سباق سے اور حالات کے قرینوں سے۔
اس کی ایک مثال کا دعا، جیسے دعا کرنا، اوزعنی ان اشکر نعمتک کا میں، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ اے مولا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں، ہے نا؟ تو یہاں اوزع فعل امر ہے، اس میں خشوع و خضوع اور گریہ و زاری کے ساتھ رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں شکر کی توفیق کی طلب اور درخواست کی جا رہی ہے کہ اے مولا تو مجھے اپنی نعمت کی شکریہ کی توفیق عطا فرما۔ لہذا یہ امر کا معنی نہیں دے سکتا، اوزع فعل امر کا معنی اصلی یعنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں دے سکتا، بلکہ امر کے بجائے دعا کے لیے ہوا ہے نا، جیسے اوزعنی آپ نے کہا، تو گویا کہ یہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں اس کا معنی اصلی مراد لیا جا سکتا، اور طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کیوں نہیں پائی جاتی، اوزع میں اپنا معنی اصلی کیوں نہیں پایا گیا؟ تو ہم کہیں گے دیکھیے اوزع فعل امر ہے، اور رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ ہرگز علی وجہ الاستعلاء اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے کسی بات کا حکم دے نہیں سکتا، یہ بات متعذر ہے، وہ حاکم مطلق ہے، رب تعالی حاکم مطلق ہے، لہذا اسے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر معنی اصلی امر کا نہیں پایا گیا، بلکہ معنی مجازی یعنی دعا کرنا مراد دیا۔ بالکل یہی حال پھر دعا کے بعد دوسری مثال میں ہے۔ دوسری مثال میں کیا ہے؟ دوسری مثال میں فرماتے ہیں کل والالتماس، التماس کرنا، التماس جیسے آپ نے کہا کقولک لمن یساوی کا آتنی الکتاب، جیسے آپ کا کسی ہم رتبہ آدمی سے، ہم منصب آدمی سے یہ کہنا کہ مجھے آپ کتاب دیجیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، ہم سبق ہے، ہم عمر ہے، ہم رتبہ ہے، وغیرہ ذالک، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مساوی حیثیت ہے دونوں کی، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کتاب دو۔ تو یہاں پر آتے فعل امر جو ہے، آتنی فعل امر جو ہے، یہ اپنے معنی اصلی میں مستعمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہاں ہم رتبہ سے کتاب مانگی جا رہی ہے، اور استعلاء یہاں پر نہیں پایا جا سکتا۔ استعلاء جب پایا ہی نہیں گیا، بلکہ برابر کے آدمی کو آپ نے برابر بات کہی، تو یہ استعلاء کا معنی اس میں نہیں پایا گیا۔ جب استعلاء نہیں پایا گیا تو معنی امر نہ پایا گیا، امر کا معنی اصلی نہیں پایا گیا، لہذا آتنی کتاب میں التماس تو پایا جائے گا لیکن امر نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح تمنی، تمنی جو ہے یہ تیسری قسم ہے، تیسرا موقع محل ہے جہاں پر فعل امر اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے، جیسے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثل۔ امثل کے معنی یہاں بہتر ہے، امثل کا معنی یہاں بہتر ہے، اصباح صبح کرنا، اور انجل روشن، انجلی روشن ہو، فعل امر کا صیغہ ہے۔ خبردار الا ایھا اللیل الطویل، خبردار اے لمبی رات، الانجلی کیا تو روشن نہ ہوگی، بصبح صبح کے ذریعہ، یعنی ایک عاشق زار اپنے محبوب کی جدائی میں رات گزار رہا ہے، اور رات اس قدر گراں بن گئی ہے، گراں ہو گئی ہے کہ ایک دم ملال میں مبتلا ہو گیا ہے، اور کہتا ہے اے لمبی رات کیا تو صبح کے ذریعہ روشن نہ ہوگی، یعنی آج کی رات کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلٍ،
حالانکہ صبح کرنا یا روشن ہونا تم سے زیادہ بہتر نہیں ہے. صبح کرنا یا روشن ہونا تم سے زیادہ بہتر نہیں ہے. تو اس شعر کے اندر جو ترجمہ ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اے لمبی رات کیا تو صبح کے ذریعے روشن نہ ہوگی. حالانکہ صبح کرنا تم سے بہتر نہیں ہے، تم سے افضل نہیں ہے، تم سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اب یہاں انجلی فعل امر ہے، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ صبح ہو جائے یہ بھی گوارا نہیں اور رات گراں ہو گئی ہے وہ بھی گوارا نہیں. آدمی تذبذب میں پریشان ہے. صبح اگر ہو جائے گی تو پھر فراق یار کی لذت ختم ہو جائے گی. یار کی جدائی کی جو لذت مل رہی ہے اس رات کی تنہائی میں، وہ لذت اور وہ احساس ختم ہو جائے گا، مزہ اور لطف ختم ہو جائے گا. اس لیے صبح کرنا بھی بہتر نہیں ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ صاحب رات اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ محبوب سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے. غرض کہ انجلی الا انجلی کیا تو روشن نہ ہوگی. تو یہ دیکھیے آپ، انجلی فعل امر ہے، اس کا معنی اصلی یہاں مراد نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے کیوں؟ معنی اصلی اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان رات کو دن نہیں کر سکتا، یا دن کو رات نہیں کر سکتا، یا صبح کو شام نہیں کر سکتا، صبح کو شام نہیں کر سکتا. وہ اپنے حکم اور طبیعت اور منشا کے مطابق اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا. اس کے اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے حکم سے رات کو بدل ڈالے اور صبح کر لے، صبح کو بدل ڈالے اور رات کر لے، شام کو بدل ڈالے صبح کر لے وغیرہ ذالک. جب یہ چیز بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں تو انجلی فعل امر کا کیا معنی ہے؟ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں پایا گیا. جب طلب فعل علی وجہ الاستعلاء نہیں پایا گیا تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہے نا امرؤ القیس شاعر نے انجلی جو کہا ہے فعل امر کے ذریعہ رات سے روشن ہونے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ کیونکہ رات خود کو روشن کر لے یا آپ کے حکم سے روشن ہو جائے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوا. بس اتنا ہے کہ رات کو روشن ہونے کی ایک آرزو اور تمنا پیش کر رہا ہے. کاش یہ رات صبح ہو جاتی اور ختم ہو جاتی، جدائی کا یہ دور ختم ہوتا. ہاں اگر یہی آپ اس کو آرزو کے معنی میں لیں تو جناب والا یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے امر لانے کی. آرزو ہے اس بات کی محض کہ آپ رات کاش ختم ہو جاتی، صبح ہو جاتی تاکہ جدائی کا یہ غم ختم ہوتا. حالانکہ یہ ختم کرنا بھی پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے چوتھی مثال میں کیا کہا انہوں نے. چوتھے موقع محل میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چوتھے موقع محل میں فرماتے ہیں ارشاد والارشاد، رہبری کرنا ہے نا، راہ دکھانا، ہدایت دینا، یہ ارشاد کا معنی آتا ہے. جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. جب تم آپس میں کسی معاملے کا لین دین کیا کرو، پیسے کا، قرض کا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا، کسی مدت متعینہ تک، تو ان کو لکھ لیا کرو. ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب کوئی ایسا کاتب جو کتابت کرنے والا ہو، لکھنے والا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ. یہ معاملہ ہے، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے نا. تو ارشاد ندب کی ایک قسم ہے آپ جانتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں ہے نا ارشاد جو ہے ندب کی ایک قسم ہے، جبکہ اور لوگ دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ ندب اور ارشاد میں فرق ہے. ندب وہ چیز ہوا کرتی ہے جو اخروی مصلحت سے متعلق ہو، اور ارشاد وہ چیز ہوا کرتی ہے جو دنیاوی مصلحتوں سے متعلق ہو، ہے نا. تو اب یہاں پر مطابقت کیسے ہوگی، کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں ارشاد کے دونوں معنی مراد لینا بے جانا ہوگا، ہے نا. یہاں پر دونوں معنی حکم اخروی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں مسائل اخروی بھی ہیں اور مسائل دنیاوی بھی ہیں.
اس کی مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے بڑھے گی۔ آج کا سبق بس یہیں تک ختم ہوتا ہے دروس البلاغت کا۔